السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو لرن ٹو سروائیو۔ آئی ایم فیضان ہمدانی اور آج ریئر فیکٹس آف فیمس پرسنالٹیز کی ایپیسوڈ 7 کے ساتھ ایسے کردار پر بات کرتے ہیں جس کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ جی ہاں، مسٹر بین شاید دنیا کے چند ان منفرد لوگوں میں شامل ہے جو بغیر کچھ بولے صرف اپنے کرتب سے مان پڑے چہروں پر خوشی بکھیرتا ہے۔ مسٹر بین جسٹ ایک کریکٹر ہے جس کا اصل نام روون ایٹنگسن تھا، اور یہ شخص 1955 یعنی 1955 کو انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی کسان تھا اور مسٹر بین اپنے 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ پر انتہائی غربت کے باوجود اسے STB's نامی ایک سکول میں داخل کروایا گیا، جس کا ذکر مسٹر بین کی اکثر ویڈیوز میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے روون ایٹنگسن کا مسٹر بین بننے کا سفر شروع ہوا جب اس نے نیو کیسل نامی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اس یونیورسٹی میں وہ MSc کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں BBC ریڈیو میں اکثر لوگوں کے انٹرویوز کرتا۔ اسی یونیورسٹی میں اسے جان نامی ایک دوست ملا جو ایک اچھا پروڈیوسر تھا، پر اس کے ساتھ ان کی ٹیم کو مکمل کیا رچرڈ کرٹس نے، جو ایک بہترین رائٹر تھا۔ مسٹر بین سے پہلے ان لوگوں نے دا بلیک ایڈر نامی ایک سیریل کیا جو کافی زیادہ مشہور ہوا۔ اس کے بعد BBC نے خود ایک سکرپٹ کے ساتھ مسٹر بین کو آفر کی کہ وہ ناٹ دا نیوز آف 9 نامی ایک سیریل میں کام کرے۔ اس نے یہ کردار بھی بخوبی نبھایا اور ہر طرف اس کے نام کی دھوم مچ گئی۔ دراصل مسٹر بین نے بچپن میں ایک ویژول کامیڈی دیکھی جو اس کے دماغ سے کبھی نہ اتر سکی۔ اس کے مطابق وہ جیکوس ٹیٹی نامی ایک کامیڈین سے سخت انسپائرڈ تھا۔ اسی MSc کے دوران اسے ایک کامیڈی ایونٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا، پر آخری دن تھا، وہ کسی قسم کی سکرپٹ نہ لکھ سکا۔ آخری رات آن پڑی تھی اور صبح کو تو ایکٹنگ شو کرنی تھی۔ وہ سست لوگوں کی طرح ایک شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن کرتا بھی تو کیا، بولنے کے لیے تو کچھ لکھا ہی نہ تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کبھی اپنا سر پکڑتا، کبھی اپنے چہرے کے مختلف ڈیزائن بناتا، کبھی ناک میں تو کبھی اپنے کانوں کو کھجانے لگتا۔ کچھ سوچنے کے دوران اسے یہ اندازہ ہوا کہ اصل میں تو وہ اپنی ریہرسل کر چکا ہے۔ یہ ایک الگ ہی قسم کا آئیڈیا تھا اور تقریباً 10 سال تک یہ آئیڈیا اس کے دماغ میں گردش کرتا رہا۔ اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال زیادہ آئے تو آپ اسے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر 1990 یعنی 1990 میں تھیمز ٹیلی ویژن پر ایک سیریل شروع کیا گیا جسے آج آپ مسٹر بین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سیریل 1995 یعنی 1995 تک اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ مسٹر بین کو ایک ٹاپ رینک سیلیبریٹی کہا جانے لگا۔ اسے مختلف فلمز کی آفر کی گئی۔ ایک دعوے کے مطابق دنیا میں تقریباً 195 چھوٹے بڑے ممالک پائے جاتے ہیں، جن میں سے 180 ممالک میں مسٹر بین کو شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ مسٹر بین کے کریکٹر میں ایک عجیب سا یقین ہے کہ انسان بغیر کسی کمیونٹی اور دوستوں کے خوش رہ سکتا ہے۔ ابراہیم لنکن کا کہنا ہے کہ انسان اتنا خوش رہتا ہے جتنا وہ اس خوشی کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ اس شو کا نام مسٹر وائٹ تجویز کیا گیا تھا، لیکن وہاں بیٹھے اکثر لوگ کسی وجہ سے سبزیوں کے نام لینا شروع ہو گئے۔ اسی دوران رومن نے اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کرتے اس میں بین چن لیے اور شو کا نام مسٹر بین رکھ دیا۔ مسٹر بین نے 1990 یعنی 1990 میں سیسٹری نامی ایک لڑکی سے شادی کی اور ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، لیکن برطانیہ کی زیادہ تر شادیوں کی طرح 2014 میں یہ جوڑا بھی ٹوٹ گیا۔ پر 2014 میں مسٹر بین کو یہ لگا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ مسٹر بین کے رول کو زیادہ نہیں نبھا سکتا، تو اس نے انہی دنوں ایک نئے آئیڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ مسٹر بین کا کانسیپٹ دیا، جس میں اس نے خود کو کارٹون پیش کیا، اور اس سیریز کا ریکارڈ بھی کافی مؤثر رہا۔ مسٹر بین اور فیضان ہمدانی میں ایک بات انتہائی کامن ہے کہ ان دونوں کو لگژری کارز کا بہت شوق ہے۔ مسٹر بین کے پاس رینالڈ ٹربو RD A8
होंडा NSX और मैक्लेरन F1 जैसी तबाह कुन सिफ्त गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें से F1 तो एक हादसे का शिकार रही। इस हादसे में मिस्टर बीन को तो कुछ ना हुआ, लेकिन ये बरतानिया की सबसे महंगी इंश्योरेंस साबित हुई, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को मिस्टर बीन को तकरीबन 9 लाख यूरोज देने पड़े। इसके अलावा मिस्टर बीन ने मुख्तलिफ फिल्म्स में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसमें जेम्स बॉन्ड की नेवर से नेवर अगेन, द विचेस, द टॉल गाय एंड द लायन किंग जैसी शाहकार मूवीज शामिल हैं। 1988 यानी 1988 में ऐसी ही एक मूवी में मिस्टर बीन को नोबेल प्राइज़ का इनाम दिया गया। इसके अलावा 2013 में कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी मिस्टर बीन हासिल करने में कामयाब ठहरे। पर 3 दहाइयों से हमें हंसाने वाला ये फनकार शायद आज बहुत बूढ़ा हो चुका है, जिसका नेमुल बदल शायद मुमकिन नहीं। तो आप गौर कीजिए तो आपने इस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। अगर आपने कुछ भी सीखा तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल के आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सजेशंस, कंप्लेंट्स या कुछ भी जो आप चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, वो यकीनन आप हम तक पहुँचा सकते हैं। यकीनन इस वीडियो का रिस्पांस भी आप हमको दे सकते हैं। तो आने वाली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।